آج 76 برس گزرنے کے باوجود ہم تاریخ کے اسی دوراہے پر پھر سے کھڑے ہیں جہاں ہم قیام پاکستان یا بہتر انداز میں کہا جائے تو آج سے 1 صدی پہلے تھے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ایک بار پھر اپنی تاریخ، اپنی ثقافت اور اپنے وجود کے مقاصد بیان کرنے ہوں گے۔ ہماری بقا اور مستقبل کی سلامتی ہمارے اپنے دین اسلام میں ہے، اور پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے جس کے وجود کا مقصد مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی سربلندی تھا، اور جس کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا گیا۔ ہماری موجودہ اور آنے والی پیڑھی لا علم ہے کہ ایسے کون سے حالات تھے جب برٹش انڈیا کے مسلمانوں میں ایک سوچ پروان چڑھی کہ ہمارا مذہب، ہماری ثقافت اور تہذیب ہندوؤں سے الگ ہے، اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مسلم ریاست کا قیام انتہائی اہم ہے، جہاں ہم مسلمان اپنے عقیدے، تہذیب اور تمدن کے تحت مکمل آزادی سے اسلامی تعلیمات کے تحت زندگی گزار سکیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج سے 4 روز قبل وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نیشنل یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی بنیاد برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ کی عکاس تھی۔ وہ جانتے تھے مذہب اور اسلامی تہذیب و تمدن ہندوؤں سے یکسر مختلف ہے۔ اس اختلاف کے ہوتے ہوئے دونوں کا ایک ساتھ رہنا قطعاً ممکن نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مغربی ثقافت کو اپنایا جائے۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ نوجوانوں کو یقین ہونا چاہیے آپ ایک عظیم قوم کے سپوت ہیں، آپ کو اپنے وطن، قوم اور ثقافت پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈا کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آرمی چیف کے خطاب کے دوران طلباء نے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یہاں پر سب سے اہم سوال یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نوجوانوں سے خطاب کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ گزشتہ 2 سال سے پاکستان کے ریاستی اداروں کو ایک سیاسی جماعت اور اس کے شرپسند عناصر کی طرف سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، بلکہ گزشتہ برس 9 مئی کو تحریک انصاف کے شرپسند عناصر نہ صرف قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہوئے بلکہ شہدائے پاکستان کی علامتوں کی بھی تضحیق کی۔ تحریک انصاف کی گمراہ کن عناصر کی جانب سے نہ صرف قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی تضحیق کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ دوسرا اہم سوال، 2 قومی نظریے کا پس منظر ہے کیا؟ شاعر مشرق علامہ اقبال کو 2 قومی نظریے کے موجد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دسمبر 1930 میں الہ آباد مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں پنجاب، شمال مغرب سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں ضم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ الہ آباد خطاب کے 10 ماہ بعد علامہ اقبال نے ایک بار پھر 12 اکتوبر 1931 کو دی ٹائمز لندن میں شائع ہونے والے ایک خط میں پھر تفصیل سے وضاحت کی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے بعد چودھری رحمت علی نے نہ صرف ایک الگ مسلم ریاست پاکستان کا نام تجویز کیا بلکہ 2 قومی نظریے کی واضح تشریح میں مدد کی۔ 1933 میں لکھے گئے ایک مضمون میں ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان جیسا کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کسی ایک ملک کا نام نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک قوم کا گھر ہے۔ در حقیقت تاریخ میں پہلی بار برطانیہ سرکار کے ذریعے تشکیل کی گئی ریاست کا عہد ہے، اور اس میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو پہلے ہندوستان کا حصہ نہیں تھی۔ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے 5 شمالی صوبوں میں تقریباً 40 ملین کی کل آبادی میں سے ہم مسلمان تقریباً 30 ملین بنتے ہیں۔ ہمارا مذہب، ثقافت، تاریخ، روایات، معاشی نظام، وراثت کے قوانین، جانشینی اور شادی ہندوستان کے باقی حصوں میں رہنے والے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔
चौधरी रहमत अली का मजीद कहना था कि हम आपस में खाना नहीं खाते, हम आपस में शादियां नहीं करते, हमारी कौमी रस्म व रिवाज और कैलेंडर्स, यहाँ तक कि हमारी खुराक और लिबास भी मुख्तलिफ हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली के बाद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सबसे अहम किरदार अदा किया। कायद के किरदार को एक ऐसे शानदार एथलीट के साथ तशबीह दी जा सकती है जो रैली रेस के आखिरी राउंड में दौड़ना शुरू करता है और रेस को जीत कर दिखाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दो कौमी नज़रिए की थ्योरी को एक हकीकत में तब्दील किया और यूं रियासत पाकिस्तान हमारे सामने है। अमरीकी मुसन्निफ और तारीखदान स्टैनले वुलपर्ट ने कायद आज़म के बारे में कहा था कि तारीख में कुछ ही लोग होते हैं जो तारीख के धारे को बदल सकते हैं, बहुत कम लोग हैं जो दुनिया के नक्शे को बदल सकते हैं और एक कौमी रियासत बना सकते हैं, और मोहम्मद अली जिन्नाह ने तीनों काम करके दिखाए। दो कौमी नज़रिया आज भी उसी तरह मुकम्मल अहमियत का हामिल है जिस तरह 1930 में पहली मर्तबा शायर मशरिक ने इसका तस्करा अपनी इलाहाबाद के खुतबे में किया था। आज की तारीख में दो कौमी नज़रिए की अहमियत को जांचने के लिए हमें फिर से इंडिया के हालात पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है।